سیرت رسول، یہ جو میلاد کی مجالس ہم نے سجائی ہے نا، اس میں اللہ نے کیا ہمیں حکم دیا کہ نبی کی سیرت ہمارے لیے، حضور علیہ لائف آف دا پروفٹ از دا ایگزامپل فار اس. حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اور حضور کی زندگی میں کیا ہے، حضور نے ہمیں حکم دیا کہ دن رات میں خدا نے کتنی نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، کتنی فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں. لیکن خود سرکار نے ساری زندگی 6 پڑھی ہے. تہجد بھی آپ نے کبھی مس نہیں کیا. ہمیں 5 کا حکم دیا، خود 6 پڑھ کے دکھائی ہے. ہمیں اگر کوئی حکم دیا ہے تو سرکار نے سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے ایگزامپل بنایا ہے. تو ان مجالس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں، ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں، ہم بری سوسائٹی کو چھوڑ دیں، بری صحبت کو چھوڑ دیں. ہر وہ کام جو شریعت نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، شراب پینے کو شریعت نے حرام کیا ہے، زنا کو شریعت نے حرام کیا ہے، ہر وہ بری صحبت جس سے جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور پھر بار بار ہمیں جو حکم دیا کہ جب تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے، ہر رکعت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر کرا. شراب پینا سیدھا راستہ نہیں، چوری کرنا سیدھا راستہ نہیں، گناہ کی زندگی گزارنا سیدھا راستہ نہیں، بری صحبتوں میں بیٹھنا سیدھا راستہ نہیں، بلکہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں. سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہم بڑوں کا ادب کریں. سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہم ماں باپ کا حکم مانیں. سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اور پھر جس انسان کو یہ پتہ چلے کہ یہ گناہ ہے اور بندہ پھر بھی کرے ہوئے، اس سے بڑا صفاق کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑی ڈٹائی کوئی نہیں ہوتی. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں اپنی زندگیوں میں چینج لانا ہے، تبدیلی. اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا رہتا ہے، وہ کریں آتی رہتی ہے. کورونا وائرس کی صورت میں کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ مسجدیں بند، سب کچھ بند، اور حرم شریف بند. کیا کیا تکالیف سے، کن دونوں سے نہیں گزر سکے، ایک دوسرے سے ہم ملاقات نہیں کرتے تھے. کئی لوگ اس دوران ہم نے یہ دیکھا، آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیو کلپ دیکھے ہوں گے کہ جب ہاسپٹل والوں نے یہ گھر میں فون کیا کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے کورونا وائرس کی وجہ سے، تو ان کی تدفین کرنی ہے، تو آپ آ جائیں. تو بچوں نے جی کہہ دیا جی کہ انہوں نے دفن کر کے واسطے جائیں گے، سانوں وائرس لگ جائے گا. اس سے بڑی بھی جو صفاقی ہوگی. اس لیے سیرت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، اور دین کی سمجھ آ جائے تو انسانیت کی سمجھ آ جاتی ہے. انسانیت کی سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں معاشرے کے اندر رہنے کا سلیقہ پتہ چل جاتا ہے. اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک پیش کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم، قرآن مجید کی 6666 جو آیات ہمارے مفسرین محدثین نے جن کی نشاندہی فرمائی ہے، پورے کا پورا قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے اندر آپ کی خود آگے وہ جو فرمانے کی معافیت ہے. ماشاءاللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها من حقه العظيم. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی شان کے مطابق بیان فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن حکیم فرقان مجید کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہمارا ذکر ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ جس طرح اپنے ذمہ لیا ہے، اسی طریقے سے
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی ذکر کی رفعت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ لیا، اور فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اپنی شان کے مطابق بلند کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو جو بلند کیا، اور اس کی بلندی شان کا یہ عالم ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا پیمانہ ہے ہی نہیں کہ اس کی نشاندہی کر سکے کہ اللہ نے رسول اللہ کے ذکر کو کتنا بلند کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ اس کا ترجمہ کیا جائے تو بس اتنا ضرور کہہ دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا، اور اس کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس طرح دکھایا کہ شب معراج کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنے دیدار کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے اپنے پاس بلایا تو ساتوں زمینیں نیچے رہ گئی، ساتوں آسمان نیچے رہ گیا، سدرہ نیچے رہ گیا، لامکان سے بھی آگے قرب خاص کے اندر آپ چلے گئے، اپنے رب سے ملاقات کی، اور اللہ تعالیٰ اس منظر کو خود بیان کرتا ہے کہ جب میرا محبوب میرے حسن مطلق کے اندر گم ہو گیا تو میرے محبوب کا اپنے رب کے حسن مطلق کے دیدار کا عالم یہ تھا، اور میرے محبوب کے دیدار کے اندر انہماک کا عالم یہ تھا، اور محبوب علیہ السلام کی توجہ کا عالم یہ تھا کہ اپنے رب کے دیدار کے اندر اس طرح گم تھے۔ اللہ اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى۔ حضور علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کے حسن مطلق کے اندر اس قدر کھو چکے تھے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ آنکھ نے پلک میں جھپکنا چھوڑ دیا تھا، اور وہ آنکھ نہ ادھر نظر نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، نہ حد سے بڑی اپنے رب کے جلووں کے اندر گم ہو چکی تھی، اور قرب کا یہ عالم تھا کہ اللہ رب العالمین اس منظر کو بھی بیان فرماتا ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ جس طرح دو تلواروں کو آپس میں ملا دیا جائے اور بیچ میں کوئی وقفہ نظر نہیں آتا، اس طرح مصطفیٰ کریم کا اپنے رب کے ساتھ قرب خاص ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کس طرح بلند کیا، شب معراج کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر اسی طریقے سے حضور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے وعدہ لیا کہ اور تمام ارواح انبیاء سے وعدہ لیا کہ میرا جب محبوب دنیا میں آئے گا اور اگر جس کے دور میں بھی آئے وہ اس پر ایمان بھی لائے گا، اس کی مدد بھی کرے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہر نبی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے اپنے دور کے اندر دعا کی کہ یا اللہ میرے دور میں اس اپنے محبوب کو پیدا فرما کہ میں اس کا دیدار بھی کر سکوں اور ان کا قرب بھی حاصل کر سکوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کیونکہ مشیت الہی کے اندر، حکمت الہی کے اندر یہ شامل تھا کہ اپنے محبوب کے نور کو تو کائنات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا، لیکن محبوب کو خاتم النبیین بنا کر سب سے آخری نبی بنا کر بھیجنا تھا، اور فرمایا کہ یہ بھی اس رب کی شان ہے کہ اس نے کبھی اپنے انبیاء کی کسی دعا کو ٹالا نہیں ہے، کسی انبیاء کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا ہے۔ اب ہر نبی نے اپنے دور کے اندر دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے دور کے اندر اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پیدا فرما تاکہ میں ان کا دیدار بھی کر سکوں، ان کا قرب بھی حاصل کر سکوں۔ اور ہر نبی کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر آخری نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ تو فرمایا کہ پھر ایسا موقع آیا کہ شب معراج کو
آسمانوں پر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی شایان شان طریقے کے ساتھ ہے اور 70,000 ایک روایت کے مطابق ہے اور ایک روایت کے مطابق 40,000 ملائکہ کے جلوس کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک کے لیے محبوب علیہ السلام کو سفر کرایا. اور وہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا سفر ہوگا کہ سواری بھی جنتی ہے اور سواری کے اوپر براق کے اوپر میرے مصطفیٰ سوار ہیں. براق کی جو نکیر ہے وہ حضرت جبریل کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے ساتھ 40,000 یا 70,000 ملائکہ کا جلوس موجود ہے. وہ نورانی جلوس میرے مصطفیٰ کریم کو لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس سفر کو بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ اس سفر کے دوران میں نے ایک عجیب و غریب مقام سے گزر ہوا. آپ فرماتے ہیں ہم ایک مقام سے گزرے تو جبریل علیہ السلام نے قافلے کو، نوری قافلے کو، فرشتوں کے قافلے کو روک دیا. قافلہ رک گیا اور جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس مقام پر 2 رکعت نماز نوافل ادا کیجیے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کی. میرے ساتھ جبریل نے بھی ادا کی، جتنے فرشتے موجود تھے ان سب نے ادا کی. سرکار فرماتے جب میں نوافل ادا کر دوں گا تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سا مقدس مقام ہے کہ جہاں پر نوری بارات رک گئی، فرشتوں کی بارات رک گئی، اللہ کے رسول کی سواری کو اور سفر کو روک دیا گیا اور یہاں رک کر ادب کے ساتھ سب نے جو ہے وہ نوافل ادا کیے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے اس جگہ کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے، زمین کا وہ ٹکڑا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. کیا ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کے اوپر معراج کی شب میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ قافلہ روک دیا گیا، ہم نے وہاں نوافل ادا کیے، جبریل نے اس جگہ کی نشاندہی فرمائی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے صدقے میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں اس جگہ کی کیا عالم ہوگا. اور اس جگہ کی نشاندہی فرماتے ہوئے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر ایک بڑی ایمان افروز روایت لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ یہاں سے ہجرت کریں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ شام میں تھے. کہاں تھے؟ شام کے اندر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی حکم ملا نا آپ نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا. علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ آپ نے پیدل سفر کرنا شروع کر دیا. تو اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبریل میرا ابراہیم میرا خلیل جو ہے میری محبت کے اندر اپنی اولاد کو اپنی بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑا ہے. اے جبریل جاؤ اور اپنے پروں پر سوار کر کے میرے خلیل کو اور اسماعیل کو اور حاجرہ کو وہاں لے چلو جہاں میں چاہتا ہوں. علامہ سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر بحوالہ حضرت ابن عباس اس روایت کو نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ جب براق پر سوار ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ راستے میں نے ایک جگہ دیکھی کہ بڑا سرسبز میدان تھا، پانی کے چشمے تھے، کھجوروں کا باغ تھا. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اگر ان کو یہاں پر اتار دیا جائے تو کیسا رہے گا. یہاں زندگی کی رمق موجود ہے، پانی موجود ہے، کھجوروں کا باغ موجود ہے. تو حضرت فرماتے کہ حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہاں ان کو اتارنے کا حکم نہیں. کیا ہے؟ یہاں ان کو اتارنے کا حکم نہیں ہے. جب یہ فرمایا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے فرمایا پھر تو ہمیں وہاں لے چل جہاں پر ہمارا رب چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ کو شام سے سفر کرتے ہوئے لے کر آئے، اپنے پروں پر سوار کر کے آپ کو لے کر آئے حرم شریف کے اندر جہاں پر یہ جو آب زمزم کا جو کنواں موجود ہے اس مقام کے اوپر. یہاں آ کر آپ کو ان کو اتارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں اترے تو وہ ایک بیابان تھا، پتھریلی زمین تھی
دور دور تک کہیں پانی کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا، ہر طرف جو ہے وہ ایک ویرانی کا عالم تھا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل کیا وجہ ہے کہ اس خاص مقام کے اوپر خاص جگہ پر آپ نے ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ اتارنے کا حکم دیا ہے، اس میں کیا حکمت خداوندی ہے؟ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل نے اس جگہ کو اپنے پروں کے ساتھ مارک کر کے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں پر حضرت جبریل نے کہا کہ یا خلیل اللہ یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے کہ یہاں پر آپ کے اس بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ کا آخری نبی پیدا ہوگا۔ یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے اندر بعض روایات کے مطابق کم و بیش 4,500 سال یا اس سے کم و بیش وقفہ ہے، 4,000 سال پہلے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے جبریل علیہ السلام نے زمین کا وہ حصہ مارک کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اس جگہ زمین کے اس ٹکڑے کے اوپر آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کا آخری نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس آقا کا میلاد مناتے ہیں، اس آقا کی یاد مناتے ہیں کہ جن کا ذکر اور جن کا میلاد اور جن کا تذکرہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء نے کیا، جن کا تذکرہ اللہ نے عالم ارواح میں فرمایا، جن کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے کائنات کی ہر شے سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس لیے جس گھر میں، جس مجلس میں، جس اجتماع میں جہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہو، آپ کے میلاد کا تذکرہ ہو۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد میں سرکار کی زندگی، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل اور آپ کی عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب لوگ اجتماعی طور پر حضور نبی علیہ السلام کے میلاد کی محفل مناتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اجتماعی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ علی قبلہ پیر زادہ صاحب نے آپ کو ختم خواجگان کے دوران اجتماعی طور پر صلاۃ و سلام پڑھوایا نہیں پڑھوایا؟ درود و سلام پڑھوایا نہیں پڑھوایا؟ کلمات طیبات پڑھوائے نہیں پڑھوائے؟ تو فرمایا کہ اجتماعی طور پر جب لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو فرمایا حضور پر درود و سلام بھیجنا یہ مطلوب شرعی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کے میلاد کی جب محفل ہوتی ہے تو اس میں سرکار کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، حضور کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کے مختلف گوشے بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی مطلوب قرآن ہے اور مطلوب شرعی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے فضائل خود بیان فرمائے، کہیں رب فرما رہا ہے یا ایھا المزمل، کہیں رب فرما رہا ہے یا ایھا المدثر، کہیں رب فرما رہا ہے یا ایھا الرسول، کہیں رب فرما رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کہیں رب فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل، کہیں رب کریم اپنے محبوب کی عظمت اور مقام اور رفعت کو بیان کرتے ہوئے آپ کے مقام کو ورفعنا لک ذکر کہہ کر کے آپ کو مخاطب فرما رہا ہے، کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرما کر اللہ آپ کے فضائل کو بیان کر رہا ہے۔ تو فرمایا محبوب کے فضائل کو بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے، محبوب کے میلاد کو بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے، محبوب کی عظمت کا ذکر کرنا یہ بھی سنت الہیہ ہے، اور جس کو خدا نے وحی کے ذریعے پورے قرآن میں فضائل مصطفیٰ کی صورت میں بیان فرمایا، اور اس کا نتیجہ یہی نکالتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، اس طرح ذکر مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ لیا ہے۔ دنیا میں جو نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ ہمارے ذکر کرنے سے کہ حضور کا ذکر بلند ہوگا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔
सरकार का जिक्र करने से, उस जिक्र की बरकत से खुदा हमारी उम्रों में बरकत अता फरमाएगा, हमारे जिक्र में बरकत अता फरमाएगा, हमारी मजालिस में बरकत अता फरमाएगा। हम बदअकीदगी से महफूज रहेंगे, हम बुरी सोबत से महफूज रहेंगे। क्यों? अल्लाह का फैसला है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए मेरे रसूल की जिंदगी एक नमूना है। अल्लाह ताला हम सबको इन मजालिस की रूह को समझने की तौफीक अता फरमाए। इन मजालिस से खूबसूरत सिलसिले को जारी करते हुए पैगाम मोहब्बत और पैगाम पंद व नसाइह और पैगाम दीन के लिए मैं आपके लिए चलता हूँ। पीर तरीक़त और रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर ज़ादा मसूद अहमद कादरी साहब का मुक़र्रर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अन्नबील उम्मी अल हबीबिल महबूब अल आलिम अल अज़ीज़िल जाह व अला वलदिहि सय्यिदि शेख अब्दुल क़ादिर जिली व बारिक व सल्लिम। हम्द व सलात के बाद आपने बड़ी तफसील से नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान पर मबनी बड़ी लतीफ़ और खूबसूरत गुफ्तगू हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद नसीरुल्लाह साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया से समाअत फरमाई है। वक्त बहुत मुख्तसर है, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि आज आप हज़रात के सामने इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा अल-तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रहमतन वासिया की किताब अश-शमाइल मुहम्मदिया का एक चैप्टर जो है वो बयान करने की सादत हासिल की जाए। चंद मिनट्स के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस मौजू को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक का दरवाज़ा खोले, अल्लाह ताला समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों और शानों पर कमा हक़्क़ुहू ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। तो इस चैप्टर का उन्वान है बाबु मा जाअ फी अस्माइ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे नामों के जिक्र के अंदर है। इस बाब के अंदर इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिर्फ 3 अहादीस मुबारका लेकर आए हैं। तो इन 3 अहादीस मुबारका में पहली हदीस मुबारका में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 5 नाम जो हैं वो बयान किए गए हैं और दूसरी हदीस मुबारका जो है उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 8 नाम जो हैं वो बयान किए गए हैं। लेकिन इन 8 नामों में से 3 नाम जो हैं वो तकरार के साथ आए हैं, जो पहली हदीस में भी हैं तो दूसरी हदीस मुबारका में भी आए हैं और तीसरी हदीस मुबारका फिर बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसकी सनद जो है वो मुख्तलिफ है। तो इस एतबार से अगर हम यूं कहें कि इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस चैप्टर के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुल 9 नाम जो हैं वो जिक्र किए हैं। मुहद्दिसीन इकराम जो हैं वो इस हदीस मुबारका की शरह के अंदर बयान करते हैं कि अजीम और जलील इमाम अबू बकर इब्नुल अरबी उन्होंने जामे तिर्मिज़ी की शरह करते हुए जो किताब अल अहवज़ी लिखी है उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले से उन्होंने बयान किया है कि अल्लाह ताला के 1000 या इससे भी ज्यादा नाम हैं और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी
1000 یا اس سے زیادہ نام ہیں۔ اور جو اس امت کے عارفین ہیں اور اولیاء کاملین ہیں وہ بیان کرتے ہیں، خاص طور پر امام محی الدین ابن العربی قدس اللہ سرہ العزیز بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بے حد اور بے شمار ہیں، جن میں سے صرف چند نام جو ہیں وہ مخلوق خدا کے سامنے ظاہر ہوئے ہیں، اور باقی تمام کے تمام نام جو ہیں وہ یا تو ان میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ عارفین کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم مبارک کے اندر محفوظ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے بھی بے حد اور بے شمار نام ہیں، جن ناموں میں سے کچھ نام جو ہیں وہ محدثین اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے صحیح کر کے کوشش کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے 7 نام جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کون کون سے نام ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ حضور علیہ السلام کا ذاتی نام مبارک جو ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وفداہ ابی و امی و روحی و جسدی، یہ نام جو ہے وہ قرآن پاک میں 4 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا نامی اسم گرامی جو آپ کی والدہ محترمہ نے زمین کے اوپر آپ کو دیا، اور آسمان کے ملائکہ حضور علیہ السلام کو جس نام سے پکارتے ہیں وہ نام مبارک احمد ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں محض 1 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح تیسرا نام حضور علیہ السلام کا قرآن پاک میں سورہ یاسین شریف کے ٹائٹل میں یاسین کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ کے عنوان کے اندر طٰہٰ کہہ کر یاد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کو سورہ مزمل کے عنوان کے اندر المزمل کہہ کر یاد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کو سورہ مدثر کے عنوان کے اندر المدثر کہہ کر یاد کیا گیا ہے۔ دال کے اوپر بھی شد ہے اور سا کے اوپر بھی شد ہے۔ جس کسی کا نام یہ ہو تو اس کو مدثر کہہ کر پکارا جائے، دال کے اوپر بھی سٹریس ہوگا، سا کے اوپر بھی، تو صرف مدثر نہ کہا جائے بلکہ مدثر کہا جائے۔ اور حضور علیہ السلام کا نامی اسم گرامی عبداللہ، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ امت محمدی علیہ صاحب السلام کے جلیل القدر محدث امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت الواسعہ نے حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے ناموں پر مشتمل ایک کتابچہ مرتب کیا ہے، جس کا نام انہوں نے رکھا البہجۃ الثنیہ۔ کیا نام رکھا؟ البہجۃ الثنیہ، بہجۃ الثنیہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے مبارک ناموں پر مشتمل ایک رسالہ ہے، جس میں کم و بیش حضور علیہ السلام کے 500 نام جو ہیں وہ انہوں نے اس رسالے کے اندر جمع فرمائے ہیں۔ اور حضرت مولا علی قاری قدس اللہ سرہ العزیز نے پھر اس رسالے کا خلاصہ جو ہے وہ کرتے ہوئے ان میں سے حضور علیہ السلام کے 99 نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی سنت کے مطابق بیان کیے ہیں۔ اور اس کتاب کے اندر امام ترمذی جو ہیں حضور علیہ السلام کے اسماء مبارک کے چیپٹر کے اندر 9 نام لے کر آئے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ان پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ ہے یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور امام ترمذی قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنی کتاب الشمائل المحمدیہ کے اندر اس کو حضرت جبیر بن مطعم اور پھر ان کے والد مطعم سے لیا ہے، جو صحابی رسول ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بن جبیر بن مطعم سے لیا ہے، تو یہ جبیر بن مطعم جو ہے یہ صحابی رسول ہیں۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ان لی اسماء، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میرے کئی سارے نام ہیں، اسماء میرے کئی سارے نام ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام ان ناموں میں سے چند ناموں کا
یہاں پر 5 ایسے ناموں کا حضور علیہ السلام تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کے حوالے سے حضرات علماء محدثین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لکھا کہ یہ نام انسانیت کی ہسٹری میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر بولے گئے۔ اس سے پہلے جو آنے والی امتیں ہیں ان امتوں نے ان ناموں میں سے بعض ناموں کے ساتھ حضور علیہ السلام کو یاد تو کیا ہے، لیکن ان ناموں میں سے اپنے بچوں یا اپنی اولاد میں سے کسی کا نام نہیں رکھا۔ تو انسانیت کی تاریخ میں یہ نام سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر بولے گئے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا نام حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا محمد، پڑھیے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ فرماتے ہیں وانا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَأَنَا الْمَاحِي، میرا ایک نام ماہی ہے، میں ماہی ہوں۔ ماہی کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں محو سے آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ ام الکتاب جو ماسٹر بک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ تو اس ماسٹر کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے اس کو باقی رہنے دیتا ہے اور جو چیز چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ یمحو کے الفاظ ہیں، تو مہا یمحو کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا یا ڈیلیٹ کر دینا کسی چیز کو۔ تو حضور علیہ السلام ماہی ہیں، یعنی مٹا دینے والے۔ کس چیز کو مٹا دینے والے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام خود اس کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ میں ماہی ہوں الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کا نام و نشان مٹا دے گا بتدریج، یعنی آہستگی کے ساتھ۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس وقت کے اندر اسلام کا غلبہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر پورے عروج کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہوتا ہے۔ اور وہ دور پہلے بھی گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر باقاعدہ جو وقت کی جو سپر پاورز تھیں ایران اور روم، ان کو فتح کر لیا گیا، اور وہ دونوں عظیم الشان سلطنتیں جو ہیں وہ باقاعدہ خلافت اسلامیہ کے انڈر آ گئیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر روئے زمین کے اوپر جو سلطنت اسلامی تھی اس کا رقبہ جو ہے وہ 23 لاکھ میل سے بھی اوپر چلا گیا۔ اور اس کے بعد امام محمد المہدی کے دور کے اندر دوبارہ یہ غلبے کی صورت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب واپس آئے گی۔ تو حضور علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے اپنے سینے سے کفر اور شرک کے بت جو ہیں ان کو توڑنا ہے، ریاکاری جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے اس کے بت کو توڑنا ہے، تو ان بتوں کو توڑنے کا وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو بنایا۔ اس لیے جو لوگ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام کے نذرانے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر پیش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر ان لوگوں کو کامیاب اور کامران اور سرفرو فرما دیتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام حاشر ہے۔ تو حاشر کس سینس میں؟ حضور خود اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں، اس سینس میں میں حاشر ہوں کہ قیامت کے دن کے اندر تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ میرے مبارک قدموں کی اتباع میں اللہ جل وعلا کے دربار کے اندر حاضر ہوں گے، میدان محشر کے اندر حاضر ہوں گے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر مزید بھی اس کی وضاحت ملتی ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کی بڑی معروف حدیث مبارکہ جو کتب صحاح کے اندر موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اول من تنشق عنہ الارض، کہ میں وہ سب سے پہلی ہستی ہوں گا کہ جس کی قبر کھلے گی میدان محشر کے برپا ہونے کے وقت، اور میں اپنی قبر سے سب سے پہلے باہر تشریف لاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور سے سب سے پہلے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ کے دستے مبارک کے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، ان کے ہاتھ کے اندر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور اس انداز میں حضور علیہ السلام اہل بقیع کو ساتھ لیں گے۔ پھر جو جنت المالا کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر مدفون ہے ان کا انتظار فرمائیں گے
جب وہ بھی پہنچ جائیں گے تو ان کو ساتھ لے کر حضور علیہ السلام میدان محشر کی طرف روانہ، جو کہ ارض فلسطین ہے۔ ارض شام بھی کہا گیا ہے، اور پھر ارض شام جو ہے اس کے اندر چونکہ فلسطین آلریڈی شامل ہے، پھر خصوصیت کے ساتھ ارض فلسطین کو بھی حدیث مبارکہ کے اندر میدان محشر کی زمین کے طور پر مینشن کیا گیا ہے۔ غلط فہمی کا ازالہ فرما لیں، لوگ سمجھتے ہیں میدان عرفات جو ہے وہ قیامت کے قائم ہونے کی زمین ہے۔ میدان عرفات قیامت کے قائم ہونے کی زمین نہیں ہے، بلکہ جو فلسطین کی زمین ہے، بیت المقدس کی زمین ہے، وہ میدان محشر کے قائم ہونے کی زمین ہے۔ ہاں ان دونوں کے اندر جو مطابقت ہے وہ اس سینس کے ہے کہ جو میدان عرفات ہے اس پر انسانیت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر منعقد ہوا تھا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جبل نعمان کے پہلو میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پشت مبارک کے اوپر، ان کی بیک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت جو ہے وہ گرا، تو ان کی پشت سے تمام کی تمام نسل انسانی کو باہر نکال کر وہاں پر ظاہر اور موجود کیا، اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا۔ تو میدان عرفات کے اندر انسانیت کا سب سے پہلا اور باقاعدہ اجتماع جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود منعقد کیا تھا، اور اسی طرح کا سب سے بڑا انسانیت کا اجتماع جہاں پر A to Z سب لوگ موجود ہوں گے، کوئی وہاں سے غیر حاضر نہیں ہوگا، کوئی وہاں سے غائب نہیں ہوگا، وہ فلسطین کی زمین کے اندر میدان محشر میں لگے گا، جہاں پر حضور علیہ السلام تمام قافلوں کی قیادت کرتے ہوئے سب سے پہلے وہاں پر تشریف لائیں گے، اور آپ کے پیچھے تمام لوگ جو ہیں وہ آئیں گے۔ یہاں پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ العزیز نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جذب و سلوک کے راستے ہیں وہ راستے بے شمار ہیں، کوئی ایک دو راستہ نہیں ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں قادریہ سلسلہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، اور پھر نقشبندیہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ عرب کے اندر رفاعیہ ہیں، یہ شاذلیہ ہیں، تو لا تعداد سلسلے ہیں، اور ان سلسلوں کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے راستے ہیں، اور وہ راستے لا تعداد اور بے شمار ہیں۔ اور شیخ محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ ان تمام راستوں کے اندر ایک بات کامن ہے، ایک بات ایسی ہے کہ جو ان تمام راستوں میں لازماً اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک بات جو تمام راستوں کے اندر کامن ہے وہ کیا ہے؟ وہ اتباع قدمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے جو لا تعداد اور کاؤنٹلیس راستے جو ہیں وہ معین اور متعین کیے ہیں، ان تمام راستوں کے اوپر حضور علیہ السلام کے فٹ سٹیپس جو ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں۔ پھر ایک اور خوبصورتی یہاں پر یہ ہے کہ ان راستوں کے اوپر جو بھی سفر کرے گا، کوئی سالک ہوگا یا مجذوب ہوگا، وصول اللہ کے راستوں کے اوپر، سلوک اللہ کے راستوں کے اوپر، یا جذب اللہ کے راستوں کے اوپر جو سفر کرے گا، تو وہ ان راستوں پر سفر کرتا ہوا حضور علیہ السلام کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتا 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 آگے بڑھے گا، لیکن جہاں پر حضور علیہ السلام کا آخری نشان قدم ہوگا وہاں پر کسی کو پاؤں رکھنے کی جرت نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کا سیکنڈ لاسٹ قدم جو ہے جہاں پر موجود ہوگا، ہر کوئی بڑے سے بڑے مقام اور مرتبے والا وہاں پر پہنچ کر رک جائے گا، اس سے آگے بڑھنے کی جرت کسی کو نہیں ہوگی، اور ہر راستے پر آخری قدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ، حضور حاشر ہیں کہ جن کے قدموں کی اتباع میں تمام لوگوں کو حشر جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ۔ پھر پانچواں نام حضور علیہ السلام اس حدیث مبارکہ میں اپنا بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عاقب ہوں، عاقب عین الف آ اور قاف دو نقطوں والا، اس کے بعد با، عاقب، اور فرماتے ہیں کہ العاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب عقب سے ہے، تو عربی زبان کے اندر عقب جو ہے وہ بیک کو کہتے ہیں، جیسے آپ یہاں پر بیک سٹریٹ کہتے ہیں تو اردو زبان کے اندر بولا جاتا ہے عقبی گلی، کہ یہ سامنے والی گلی ہے اور یہ عقبی یعنی پیچھے والی گلی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام عاقب سینس میں ہے،
کہ آپ تمام کے تمام انبیاء اور مرسلین کے آخر میں اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں. اور جیسا کہ حضرت علامہ دامت برکاتہ العالیہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، تو اس سینس میں حضور الاول ہیں، اور حضور اپنی بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کو الآخر کے نام سے یا العاقب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے آج سے 1400 سال پہلے، اور پردہ فرما گئے، نبوت اور رسالت آپ کی آج بھی باقی ہے، اور حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر اس طرح سے زندہ ہیں کہ آج بھی آپ کے جسم مبارک کے اندر جو آپ کا خون مبارک ہے وہ اسی طرح گردش کرتا ہے جیسے آپ زمین کے اوپر تشریف فرما تھے تو وہاں پر گردش کیا کرتا ہے. اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو حضور علیہ السلام کا جو منہ مبارک ہے، جو اصلی منہ مبارک لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ آج بھی گرو کرتا ہے اور بڑھتا ہے، اس میں سے برانچز نکلتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، اور پھر اس کو کاٹ کر لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے. تو جن کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 1400 سال پہلے ان کے جسم مبارک سے جو منہ مبارک جو ہے وہ کاٹ کر جدا کیا گیا تھا، اس پر موت نہیں آئی، تو ان کے جسم پر موت کیسے آ سکتی؟ تو حضور علیہ السلام العاقب ہیں، سب سے بعد میں تشریف لانے والے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قرب قیامت میں آئیں گے، تو پھر حضور تو آخری نبی نہ ہوئے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہوئے، تو اس کا پھر کیا مقصد بنتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ حضرات علماء محدثین مفسرین نے بڑے واشگاف اور صاف الفاظ کے اندر دیا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول اور کلمۃ اللہ بن کر تشریف لائے تھے، وہ وقت ان کا گزر چکا، لیکن ان کے اوپر موت نہیں طاری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی ان کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا. اب جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ باقاعدہ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے یا نئی جو شریعت ہے یا اپنا دین عیسوی جو ہے اس کو زندہ کرنے کی خاطر اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ اس دین متین اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو غلبہ دینے کے لیے، ان کو فروغ دینے کے لیے دوبارہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے. تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کی سنت طیبہ کی اتباع کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی. جب وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے پھر ان کی شادی بھی ہوگی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرمائیں گے، پھر وہ حج بیت اللہ بھی کریں گے، اور حج بیت اللہ کرنے کے بعد پھر وہ جب روزہ رسول پر حاضر ہوں گے اور وہاں پر السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر سلام پیش کریں گے، تو پھر نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلکہ وہاں پر موجود جو لاتعداد لوگ ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام کی قبر مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کا جو جواب دیا جائے گا وہ جواب سماعت فرمائیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ وفات ہوگی. وفات سے پہلے وہ تمام اپنے ماننے والوں کو جو عیسائی لوگ ہیں ان کو یہ بات تعلیم دیں گے کہ آپ لوگ خنزیر کو قتل کر دیں، صلیب کو توڑ دیں، اور دین مصطفی جو ہے حضور علیہ السلام کے جو دین ہے اس دین کی اتباع کریں، اس کو مان لیں. اور اس کے بعد جب آپ کی وفات ہوگی تو پھر حضور علیہ السلام کے اسی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر ابھی ایک قبر کی جگہ جو ہے وہ باقی ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں پر حضور علیہ السلام کے پہلو کے اندر دفن کیا جائے گا. تو اس سینس میں حضور علیہ السلام العاقب ہیں. 2 منٹ باقی ہے جی، تو اگلی حدیث جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. اب تفصیل تو بیان نہیں ہوگی لیکن کم از کم حضور علیہ السلام کے جو باقی نام ہیں 4 وہ بھی سماعت فرما لیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لقیت النبی فی بعض طرق المدینہ کہ میں مدینہ منورہ کے کسی ایک راستے میں حضور علیہ السلام سے ملا، میری ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، پڑھیے محبت سے، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَنَا أَحْمَدُ اور میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَا نبی الرحمہ اور میں نبی رحمت ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَنبی التوبہ اور نبی توبہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَنَا الْمُقَفِّي اور میں مقفی ہوں. مقفی کا مختصر معنی یہ سمجھ لیں کہ تمام کے تمام انبیاء کرام کو جو کمالات 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 کر کے دیے گئے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں.
تو اس تمام انبیاء کرام کو کسی کو 2 کمال عطا کیے، کسی کو 4 کیے، کسی کو 9 کیے، یعنی تھوڑے تھوڑے کمالات جو ہیں وہ انبیاء کرام کو عطا ہوتے رہے۔ ان تمام کمالات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر جمع کر دیا۔ جو تمام کے تمام اخلاق جو ہیں وہ بکھر کر تمام انبیاء کرام کی ہستیوں کے اندر موجود تھے، ان تمام اخلاق حسنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات کے اندر جمع کر دیا۔ حضور مقفی ہیں، اور بھی اس کے معنی بیان ہو سکتے ہیں، وقت مختصر ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، یہ پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ وَنَبِيُّ الْمَلَاحِمِ، اور میں نبی ملاحم ہوں۔ ملاحم ملحمہ کی جمع ہے، اور ملحمہ کہتے ہیں ایسی لڑائی کو کہ جس کے اندر خون ریزی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی امت کے اندر کثرت کے ساتھ خون ریزیاں ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور قیامت بھی اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب کثرت کے ساتھ خون ریزیاں نہیں ہوں گی۔ دجال کا جب ظہور ہوگا اس وقت کثرت کے ساتھ خون ریزی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے، حضرت امام محمد المہدی جو ہے ان کا جب وقت آئے گا، اس وقت کے اندر زبردست خون ریزی ہوگی، اور یہ تمام کے تمام فتنے جو حضور علیہ السلام نے بیان کی یہ برپا ہو کر رہیں گے۔ تو اس سینس میں حضور علیہ السلام نبی الملاحم ہیں۔ تو آپ نے حضور علیہ السلام کے 9 نام جو ہیں وہ آج کی اس مجلس کے اندر سماعت کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو بھی حضور علیہ السلام کی عظمتوں پر بھرپور طریقے سے ایمان رکھنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔